بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال پورے ریجن میں تبدیلیوں کے پیغامات لا رہی ہے۔ کشمیر سے فلسطین تک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ اہم اسلامی تحریکوں کے سربراہان نے طالبان سے رابطے شروع کر دیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کو دنیا بھر کے سربراہان کی جانب سے کالیں کی جا رہی ہیں۔ چند دن پہلے پاکستان کو اگنور کرنے والا امریکہ بھی حواس باختگی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان، چائنا اور رشیا سے رابطے تیز کر دیے ہیں، جبکہ اسرائیل نے طالبان کی آمد پر خدشات کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ انڈیا نے ایک بار پھر طالبان سے کشمیر میں مداخلت نہ کرنے کی اپیل کر دی ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب گزشتہ دن کابل میں بھارت کا سفارتی عملہ پھنس جانے پر انڈیا کو ہنگامی طور پر طالبان سے رابطہ کرنا پڑا تھا۔ انڈیا کا خیال تھا کہ طالبان انڈین ایمبیسی کو یرغمال بنا سکتے ہیں، لیکن طالبان کی سیکورٹی میں انڈین ایمبیسی کے اہلکاروں کو رات کے اندھیرے میں فرار ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی طالبان کی موجودہ حکومت نے اہم ترین شہر خوست میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے کلیئرنگ آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو ماضی میں CIA کی حمایت یافتہ ملیشیاز کی آماجگاہ رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی آرمی چیف پاکستان کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ کشمیر اور افغانستان کا معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان کے بعد کشمیر میں نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ اطلاع ہے کہ بھارت نے جموں کشمیر کی پولیس فورس سے مسلمانوں کی چھانٹیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چین نے حالات کنٹرول ہونے پر طالبان حکومت تسلیم کرنے اور کئی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اندیا دیا ہے، جبکہ غزنوی میزائل کے تجربے کے بعد ترکی اور پاکستان کے اشتراک سے بابر نامی بحری جہاز لانچ کر دیا گیا ہے، جس کی تقریب استنبول میں منعقد ہوئی تھی۔ اسی طرح UAE نے مفرور افغان صدر اشرف غنی کو پناہ دینے کا اعلان کیا ہے، جو گزشتہ دن ڈالروں سے بھری ہوئی 4 گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر سمیت فرار ہو گیا تھا۔ صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، اس وقت کہ جب کابل میں طالبان حکومت عملی شکل اختیار کر رہی ہے، جو بائیڈن نے طالبان سے آفیشل لیول پر درخواست کی ہے کہ ان کے شہریوں اور اتحادیوں کو نکالنے کا مزید وقت فراہم کیا جائے، اور جو ویجولز افغانستان سے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے لیے کام کرنے والے خاص طور پر CIA اور پرائیویٹ کانٹریکٹر سر جھکا کر لائنیں لگائے واپسی کے لیے جہاز پر سوار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی طالبان کے سیکورٹی اہلکار ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی افغانستان میں بالکل تبدیل ہو رہی ہے۔ طالبان کے ناظم الامور وحید اللہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جمہوری نظام نہیں چلے گا، بلکہ شریعت کا نظام مجلس شورا کی نگرانی میں چلایا جائے گا۔ یعنی افغانستان میں خلافت قائم کی جا رہی ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ طالبان کی اب اولین ترجیح اس وقت اقتدار کو مستحکم کرنا ہے، یعنی جہاں بھی بغاوت کے آثار ہیں انہیں کچلنے کے لیے نیا کلیئرنگ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کلیئرنگ آپریشن کا آغاز خوست نامی شہر سے کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی بارڈر سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دن خوست میں چند لوگوں نے افغان جھنڈے اٹھا کر مظاہرے کیے، جس پر انڈین میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے طالبان کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خوست نامی شہر غیر ملکی ایجنسیوں کی آماجگاہ رہا ہے، اور یہیں پر بدنام زمانہ ملیشیا خوست پروٹیکشن فورس بھی تشکیل دیا گیا، جسے CIA ٹریننگ اور فنڈنگ دیا کرتی تھی، جس کا مقصد بظاہر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بتایا جاتا تھا، لیکن اس نے CIA کی مدد سے کئی سیویلینز کا قتل عام کیا، اور عام لوگوں پر طالبان کی حمایت کا الزام لگا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، جس پر مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس تھا۔ جبکہ CIA کی تربیت یافتہ اس ملیشیا نے پاکستان مخالف دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا تھا، اسی لیے طالبان خوست میں آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی ایجنٹوں سے اس کو کلیئر کروایا جائے۔ اس کے بعد پنشیر نامی علاقے کا نمبر لگنے جا رہا ہے، جہاں ایک اطلاع کے مطابق امراللہ صالح اور NDS کے لوگ فرار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے آپریشن سے پہلے انڈیا کو اپنا بقیہ سفارتی عملہ رات کے اندھیرے میں فرار کروانا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ دن انڈین ایمبیسی کا اسٹاف کابل میں پھنس گیا تھا، جس پر انڈیا نے طالبان سے درخواست کی تھی کہ ان کے سفارتی عملے کو بحفاظت کابل تک پہنچایا جائے، جس پر طالبان کی سیکورٹی میں انہیں کابل ایئرپورٹ تک لے جایا گیا، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈین خفیہ ایجنسی کے اہلکار ڈپلومیٹس کے روپ میں وہاں سے فرار ہو رہے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے طالبان سے مزید مہلت مانگی ہے تاکہ جلد سے جلد ایجنٹوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال طالبان سے امن معاہدے کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ اپنی فوج نکال کر خفیہ ایجنسی کے اہلکار وہاں تعینات کرنا چاہتا ہے، اور 18,000 کانٹریکٹرز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا تھا، لیکن اب امریکہ کو احساس ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر افغانستان میں نہیں رہا جا سکتا۔
اس صورتحال میں امریکہ نے پاکستان، چائنا اور رشیا سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کو افغانستان میں پش کرنا چاہتا ہے، لیکن چین کسی صورت فوج اتارنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ہم نے سوویت یونین اور امریکہ کا حال دیکھ لیا ہے۔ جبکہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی سیکرٹری بلنکن سے کہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی امن میں سنجیدہ ہے تو پہلے وہ ہم پر لگی پابندیاں ہٹائے اور ساؤتھ چائنا سی سے اپنی فوجیں نکالے اور ایسٹ ترکستان موومنٹ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے چین کو یہ بھی آفر کی ہے کہ چائنا اگر کابل ایئرپورٹ کا چارج سنبھال لیتا ہے تو ہم غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے چین کو اپنے طیارے فراہم کر سکتے ہیں، جس پر چائنا نے ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھالنے سے انکار کیا ہے۔ چینی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ چین کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈلوانا چاہتا ہے، جس نے حال ہی میں امریکہ کو ایئر بیس دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ اور افغانستان کا معاملہ ہاتھ سے نکلنے پر امریکہ اس وقت پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ڈیل کروانے کے لیے وہ چین کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کو نیٹو ممالک کے سربراہان کی جانب سے کالیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو اس بات پر پشیمان ہے کہ افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب سوائے پاکستان سے رابطے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حالیہ صورتحال کو پاکستان کی وکٹری بھی کہا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کا اقتدار مستحکم ہوتے ہی چائنا بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت $282 ملین کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے، جس کے لیے چین کو سازگار ماحول کا انتظار ہے۔ جبکہ جو بائیڈن نے افغانستان سے جلدی میں فوج نکالنے پر اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ چائنا اور روس ہم کو امریکہ میں پھنسا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اپنے ڈالر پر ڈالر خرچ کرتا رہے اور ہماری اکانومی برباد ہوتی رہے۔ دوسری جانب چین میں ایک ہفتے سے روس اور چائنا کی جنگی مشقیں چل رہی ہیں۔ CNN کا کہنا ہے کہ روس اور چائنا مل کر افغانستان میں امریکہ کے خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مشترکہ محاذ کھولنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب امریکہ تائیوان کو $700 ملین کے ہتھیار فروخت کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کے دفاعی حلقے افغان طالبان کی آمد پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے طالبان سے معاملات خراب کر کے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ حال ہی میں طالبان کے اسپوکس پرسن سہیل شاہین نے انڈیا کو فوجی مداخلت پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان نے بھارت سے امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی روک دی ہے، جسے انڈیا کے لیے دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے پاکستان نیوی کے لیے بابر نامی بحری جہاز لانچ کر دیا ہے، جس کی تقریب استنبول میں منعقد ہوئی تھی۔ پاکستان نیوی نے 50 چھوٹے اور 20 بڑے بحری جہاز پر مشتمل فلیٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بحر ہند میں خطرات سے نمٹا جا سکے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ ساتھ اب بحر ہند میں کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے۔ جبکہ سعودی آرمی چیف نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے، جہاں سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں کشمیر اور افغانستان کا ایشو زیر بحث رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد پر کشمیر، فلسطین اور یمن کے ایشوز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ ان دنوں انڈیا سعودی ارامکو کے ساتھ ڈیل کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ سعودیہ کا خیال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر انڈیا میں سرمایہ کاری کو دھچکا لگ سکتا ہے، اسی لیے اب تک معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ OIC کے ڈیلیگیشن کو بھیج کر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بھی کوشش کی گئی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انڈیا پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر کشمیری حریت لیڈر سید علی گیلانی کی جانب سے طالبان کو مبارکباد کا پیغام بھیجنا اور حماس کی لیڈرشپ کا طالبان سے رابطے کرنا اہم سمجھا جا رہا ہے، جس پر انڈیا اور اسرائیل نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریجن میں کسی بھی وقت نئی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔